اسی لیے کلمہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز ہو، وہ اذان ہو، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ سوتے وقت۔ پرانے دور میں جب وہ بیویاں مستورات مائیں بہنیں صحیح باوقار ہوا کرتی تھی، موبائل کے دور سے پہلے کی بات ہے، جب موبائل ہاتھوں میں نہیں آئے تھے تو وہ کہتے تھی کہ اب بند کرو، رولا رپا نہ کرو، شور شرابہ ختم، اب آنکھیں بند کرو تو کلمہ پڑھو لا الہ۔ جیسا یاد ہے کہ جس بچپن میں اینج پڑھے ہے تو اسا یاد ہوئے گا۔ وہ کہنے سا کیا کہتے تھے کہ اب آنکھیں بند کرو، اب کیا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں بند کرو، بھائی آنکھیں کیا بند کرو، آنکھیں کھول کے کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ بہت ہے، یہ تو ان پڑھ بیویاں تھیں لیکن ان کے اندر ایمانی کرنٹ بڑا اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ بظاہر ان پڑھ تھی، بظاہر سادی بات کرتی تھی لیکن وہ سادی نہیں تھی، ان کو اللہ نے بڑا ایمانی طاقت سے نوازا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرو تو لا الہ، گل نہیں کرنی، سو جانا، چپ کر جاؤ۔ آخری گل کیا ہوتی تھی؟ آخری کلام لا الہ محمد رسول ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بچپن میں ہوتا تھا نا جی، دادیاں نانیاں ماں باپ کہتے تھے آخری کلام کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا پھر کوئی کلام نہیں کرے گا، مر جائے گا، اللہ اس کو اٹھا کر جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ویسے ان کو نہیں فرمولا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، وہ اس لیے بات کہتے تھے کہ لا الہ الا، آنکھیں بند کہ اور کیونکہ نیند روزانہ آتی ہے، نیند روزانہ آتی ہے، اور یہ موت کی بہن ہے جو روزانہ آتی ہے۔ جب اس کی بڑی بہن جو کبھی کبھی آتی ہے اور جس کے پاس آتی ہے پھر لے کے جاتی ہے، یہ تو آتی ہے پھر روزانہ صبح اٹھ جاتا ہے انسان، دن کو سویا پھر اٹھ گیا، رات کو سویا پھر اٹھ گیا، اور جب جس کی بڑی بہن آئے گی موت تو پھر وہ جب سلا دے گی پھر حشر کو ہی اٹھنا پڑے گا، پہلے اٹھا جایا نہیں جائے گا، پہلے نہیں اٹھ سکتے۔ تو وہ پریکٹس کراتی تھی کہ موت آتی ہے، موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی، یہ چھوٹی موت ہے، اب پریکٹس کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکھاں بھی بند کرو کہ جس ٹائم پکی آنکھ بند ہوئے تو کلمہ آپ جاری ہو جاوے کہ لا الہ، اونچی آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر خود ہی جاری ہو جائے، کیونکہ روزانہ کی پریکٹس ہوگی، سونا تو روزانہ ہوتا ہے انسان کو، کہ کیا خوش نصیبی ہو کہ جب انسان روزانہ سوئے آخری کلمات اس کے لا الہ الا اللہ پڑھو یا محمد رسول اللہ پڑھو یا درود شریف پڑھے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں روزانہ سوتا تو ہوں لیکن اب خواہش یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہے، اور قبر میں بھی جب آنکھ کھلے فرشتے اٹھائیں اور پوچھیں کہ بتلاؤ من ربک ما دینک من نبیک، اے کون ہے کہ دین کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے، رب کون ہے، تو میں پھر کیا کہ صلی اللہ محمد، مجھ سے پوچھتے ہو کون ہے، میں درود پڑھ کر بھی آیا تھا، لو اب بھی سن لو، میں درود پڑھتا ہوں، محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، آنکھ کھلے قبر میں سب اندھیرا ہو اور کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی لائٹ، کوئی کمبل نہ بندوبست نہیں، تیرا میرا ان کا سب کا کفن برابر ہے، کفن برابر ہوتا ہے، دفن بظاہر برابر ہوتا ہے، ایک ہی زمین ایک ہی علاقہ ہوتا ہے، کئیوں کی قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے، وہی ساتھ والی قبر کئیوں کا جہنم کا گڑھا اللہ محفوظ رکھے بن جاتا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی اور عمل کی بات ہوا کرتی ہے کہ جس نے جو عمل کیا اس کے مطابق بظاہر تو اٹھا کر لے جاتے ہیں نا قبر میں، اور کفن دیا جاتا ہے اور جنازہ کیا جاتا ہے، تدفین کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، واپس سب برابر۔ اب اس کے اگلے جو مراحل ہیں تیری میری قبر، وہ پھر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بدولت وہاں عمل اس کا ثمرات ملیں گے، ہمیں فائدہ ملے گا۔ اے زندگی ٹھیک ہوئی تو قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہاں پھر
قبر گڑا کھڈا نہیں ہوئے گا بلکہ رحمت خداوندی کی اماجگاہ بن جائے گی. جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اتر جائے گی. وہاں پھر اندھیرا نہیں ہوگا سویرا ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بولیں تھوڑا. وہاں اندھیرا نہیں ہوگا, بولیں تھوڑا, سویرا ہوگا. اگر یہاں کسی کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا, کسی کی بدرود پڑا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا, حلال کمائی اور کھائی کی ہوگی, وہاں پھر اندھیرا کیا ہوگا؟ سویرا ہوگا. بولیں اندھیرا نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ سویرا. پھر ٹینشن نہیں کہ وہاں سانس کے در سیاہی کی سانس بند ہو جاتی ہے, وہاں تو روشنی نہیں ہے. روشنی کا بندوبست تیرا مالک کرے گا, تو سر پہ رکھنا. اندھیرے اندھیرے اٹھ کے سر رکھ, پھر اندھیروں کی خیر بنا. اندھیروں سے پھر ڈرنا نہیں, تو اندھیرے میں سر رکھے گا نا سجدے میں, تو پھر تیرے اندھیرے اللہ بنا دے گا سارے ہی سویرے. سر تو رکھنا, رات کے وقت اٹھا تو گر, اندھیرے میں سر رکھا تو گر, پھر اندھیروں سے ڈرنے کا نہیں, وہ خود ہی اندھیرے دور کرے گا. سویروں میں جو رات کی تاریکی سے ایک روشنی پھوٹتی ہے اور کائنات ساری روشن ہو جاتی ہے. کیا تو کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ حکمران کرتے ہیں, ٹرمپ کرتا ہے, دوسرا تیسرا کوئی حکمران کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یقلب اللہ اللیل والنہار, یہ رات اور دن کی جو کروٹیں ہیں بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جو رات کو دن کی تاریکی میں روشنی میں بدلتی ہے, دن کی روشنی رات کی تاریکی میں اور رات کی تاریکی دن کی روشنی میں جو بدل دیتا ہے, تیری قبر کی تاریکی کو بھی وہ روشنی میں بدل دے گا. شرط یہ ہے اس کے ساتھ تعلق تے رکھنا. مٹی کو, قبر کو, ان ساری چیزوں کو پتہ تے ہو اے سجدہ اتے کرتا رہے, آج تھلے آ گئے, آج دباواں گے نہیں, دور ہٹا گے, اس کے لیے قبر کو شادہ کر دیں گے. وہ چیزوں کی جو اس کی فطرت اللہ نے دی ہوتی ہے چیزوں کی, وہ بدلنے پر قادر ہے, جب پیدا کرنے پر قادر ہے. پیدا کس نے کی ہے کائنات ساری؟ شک ہے کوئی؟ بولو نا, تسی زبانہ کار رکھے میں بولو تھوڑا سا. پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے جب پیدا کر دی ہے تو وہ پیدا کرنے پر قادر ہے, تو چیزوں کی فطرت کو کنورٹ کرنے پر بھی قادر ہے. آسان کرتا ہوں, فطرت کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا. آگ کا کام کیا ہے؟ بولے سارے, جلانا. جلانا نہیں, جلانا زبر کے ساتھ. اردو بھی سیکھو تھوڑی دیر. جلانا, جلانا نہیں. جلا بخشنا اور ہوتا ہے, جلا بخشنا اور ہوتا ہے. ایک کا معنی ہوتا ہے زبر کے ساتھ پڑھو گے معنی کچھ ہوگا, زیر کے ساتھ پڑھو گے کچھ ہوگا. جلا بخشنا, جلانا, جلا بخشنا ہوتا ہے زندہ کر دینا, اور جلا دینا خاکستر بنا دینا, پسند کر دینا, کچوبر نکال دینا, جلا دینا, ساڑ دینا. جلانا. آگ کا کام کیا ہے؟ بولے سارے. نہیں بولتے ہوتے اگی میں ہاتھ پا کے چیک کر لئیو, پتہ چل جائے گا, پھر بول بھی پاؤ گے گھر جا کے. آگ کا کام کیا ہے؟ بولے جلا دینا. جل جاتا ہے, جو بھی اندر آنچ ڈالو, چیز ڈالو, جلا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. یہ اللہ نے اس کو فطرت دی ہوئی ہے, فطرت ہے. ہوا کا کام ہے, وہ بادشاہ وقت کا تمبو لگا کچھ بھی ہو, اور ادھر سے بادشاہ سلامت علیہ وہ آئے گی, اڑے گی, طوفان مٹی اپنے دامن میں لے کے منہ پہ مارے گی. کہہ لے بھائی ہم بادشاہ بدشو نہیں دیکھتے, ہماری فطرت میں ہے مٹی اڑانا. اور کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, اگلا تو سوال نہیں پیا, میرا تو پہنا ہی رہنا ہے نا. آپ پہنا ہی رہنا ہے, ساڑھا تو بڑا پہنا رہنا ہے. تو سنا بھی پہنا ہے, ہر بندے نہ پہنا ہے. بات تھوڑے پھرتے ہونے نے. کتے کا کام کیا ہے؟ ہاں, بھونکنا. لیکن یہ فطرت اللہ نے دی ہے. اگر یہی کتا اصحاب کہف کے ساتھ متصل ہو جائے, منسلک ہو جائے, فطرت چین کر دیتا ہے, بولتا نہیں, بھونکتا نہیں. وہ کہتا ہے کتا ضرور ہو, تمہارے ساتھ نسبت ہوگی, اب بولنا چھوڑ دیا ہے, چپ کر کے بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. یہ قرآن کی حقائق بیان کر رہا ہوں, اصحاب کہف کا بیان کر رہا ہوں. اور آگ کا کام کیا ہے؟ بولیں سارے, جلا دینا. فطرت ہے اس کی, اللہ نے اس کو یہ فطرت دی ہوئی ہے کہ جلا دے. اور ہوا کا کام کیا ہے؟ ہوا
کیا کہ مٹی کو اڑا دے، آنکھوں میں پھینک دے، آنکھیں اندر تکہ ڈال دے، مٹی ڈال دے، یہ وہ کر دے، سارا کام خراب، مٹی بھی اڑا دی، سارا کچھ اڑا دیا۔ لیکن یہی ہوا جب اس ہوا کا گزر ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو تھوڑا زندگی، اپنی زندگی کا ثبوت دے، میرے ساتھ چلیں تھوڑا۔ یہی ہوا جس کا کام ہے مٹی اڑانا، وہ کدھر ادھر محبوبوں کی خوشبوئیں لے کر عاشقوں تک اور محب تک لے کے نہیں جاتی، یہ لوگوں کے کام ہے، ہوا کام نہیں کرتی، لیکن فطرت اس کی یہ ہے ادھر سے ادھر تو مٹی اڑا، تنگے اڑا، تمبو اڑا، گاڑیوں کو، پتھروں کو، درختوں کو پھینک دے ادھر ادھر کر۔ لیکن جب فطرت چینج کرنے پر اللہ آئے، پھر سینکڑوں میل پر ہوا ہو، قمیض ہو، اور محبوب کی قمیض ہو یوسف کی، اور محب بیٹھا ہوا کنعان میں، یہ مصر میں ہو، اور وہ رو رہا ہو، 40 سال سے بینائی چلی گئی ہو، ہوا کہتی ہے یہ قمیض تو لیٹ لے کے جائے گا، مجھے اجازت ہے اس قمیض کی خوشبو دامن میں لوں اور سوئے یعقوب چلی جاؤں۔ فطرت ہے اس کی بدل دیتی ہے، اللہ نے پیدا کیا، فطرت دی، اور اس کی فطرت پھر چینج کی، تبدیل کی، کہ ٹھیک ہے ہوا یہ بعد میں جائے، یوسف کی قمیض کی خوشبو تو لے کے پہلے چلی جا۔ اور یہ قرآن میرے سامنے ہے، اس پر سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، انی لاجد ریح یوسف۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتریاں دوتریاں میں بیٹھے ہیں، بینائی چلی گئی، انے ہو گئے بظاہر، آنکھیں نہیں، آنکھاں ختم ہو گئیں، رو رو کے، تے ان آنکھیں خوشبو آئی نا، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ یوسف کی قمیض ایک یعقوب تک خوشبو جاتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی خوشبو کائنات سونگ لیتی ہے۔ عاشق جب تڑپتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، تو سوئے مدینہ سے یہ باد صبا لے کر، باد نسیم لے کر، باد شمیم لے کر، باد سرسر لے کر، اپنے دامن میں وہ محمد مصطفیٰ کے آنگن کی، ماحول کی خوشبو لے کر جب عاشقوں کے مشام جان سے نکلتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یوسف کی قمیض یعقوب کی بینائی ٹھیک کرتی ہے، محمد مصطفیٰ کی خوشبو دل کی گہرائی ٹھیک کرتی ہے۔ جو پشمردہ ہو چکے ہوتے ہیں دل، ان کو کشادہ کرتی ہے۔ آپ پڑھو درود 10 دن ذوق شوق کے ساتھ پڑھو، یہ ہو ہی نہیں سکتا درود آپ پڑھو رحمت آپ پر نہ آئے، پڑھو تو صحیح نا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فطرت اللہ نے دی ہوا کو اڑا اڑو کے، لیکن وہ چینج کرے، کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جلانا، جلاتی ہے، جلا دیتی ہے، خاکستر بنا دیتی ہے، لیکن یہی آگ نمرود لگائے اور وہ آسمان تک باتیں کریں، اس کے شعلے اندر خلیل اندر چلا جائے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے یا جلانا ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ پھر پڑھیں گے، پھر جلاتی نہیں ہے، جلا بخشتی ہے۔ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے جل گیا، لیکن اندر ابراہیم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، جل تم گئے ہو، حسد کی آگ میں ابراہیم کے دیکھو، یہ اب بھی وہی ترانہ لگا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر قبر پر بات چلی، قبر تعلق رب کے ساتھ ہو، مٹی کا گڑا نہیں ہوتا، اندھیری تاریکی گڑا نہیں ہوتا، روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے یہ 3-4 حقیقتیں بیان کی ہیں کہ فطرت ہم نے دی، آگ کو جلاتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے خاکستر، اگر خلیل چلا جائے آگ اپنے تیور بدل لیتی ہے۔ بظاہر شعلے بھی، یہ نہیں کہ ابراہیم اندر گئے آگ بجھ گئی، نہ، شعلے بھی تھے، سارا کچھ تھا، اٹھان بھی تھی، دھواں بھی تھا، جلن بھی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام دوسرے پیچھے ہٹ رہے تھے، خلیل اللہ اندر جا رہے تھے۔ دیکھنے والوں کا یہی دنیا کی حقیقت
हकीकत है, दुनिया की हकीकत। लोग कुछ समझ रहे होते हैं, हकीकत में कुछ और ही होता है। ये जो अंदर बंदा होता है या जिसके अंदर काम होता है उसको पता होता है। देखने वाले और तबसरा करते रहते हैं, वो अपनी आंख से देखते हैं। ये जो अंदर बंदा होता है उसको पता है हकीकत क्या हो होती है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो किस्सा और वाक़या जो कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया हमारे सामने है। सब समझ रहे थे कि ख़त्म, आग में जो चला गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे नहीं, आग में तुम जाओगे, तुम्हारी नस्लें जाएंगी, तुम जल जाओगे। लेकिन खलील ये आग में जा करके भी आग ठंडी कर सकता है, आग इसको कुछ नहीं कर सकती। फितरत, मैंने कहा फितरत बदल देता है अल्लाह तबारक व तआला जिसने पैदा किया। तो कब्र के भी यही हालात हैं। आज मादियत का दौर है, लोग कहते हैं कब्र ये अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। ये तो वैसे लोग कहते रहते हैं, और अंधेरे में तो लोग खत्म हो जाएगा सारा। अगर कोई जिंदा हुआ किसी को साफ सवाब होता है तो कैसे होता है, समझ नहीं आती। तो कुरान पाक में अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया हुआ है कि फितरत मैंने दी, मैं तब्दील भी कर सकता हूँ। ये जो सूरज की तपश लेके आता है वही सूरज होता है। जून जुलाई में सामने बैठो, इंसान बैठ नहीं सकता, भागता है। और वही सूरज होता है दिसंबर जनवरी में बैठे, तलाश करते हैं कि कहीं किरण लगे हम पर, ख़त्म कर देता है। रोज़ाना आपके मेरे सामने इसकी हकीकत होती है। ये हकीकत तब बयान करता है कि मत दुनिया की मादियत पर छा कर और तेरे ऊपर उसका परताव पड़े और छा जाए तेरे अंदर मादियत और तू मुझको भूल जाए, तो दुनिया के पीछे पड़ जाए, कहे पता नहीं होगा नहीं होगा। यकीन रख, कब्र सर कब्र से ऊपर मट्टी पर झुकाना तेरा काम है। जब कब्र में आएगा, कब्र को मुनव्वर करना रब्बे कायनात का काम है। उसको महफूज भी बनाएगा, मुनव्वर भी करेगा, रोशन भी करेगा, उसकी तारीकी को चैन भी करेगा। क्यों? वो कादिर मुतलक है। वो किए बोलो, सारे बोलो, कादिर मुतलक है। आखिर में मैं दुआ गुजारूं, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे वो जो फ़लस्तीन में इतना बहरे ज़ुल्मात में जाकर जिन्होंने सफ़र किया और कुफ्र को दुनिया सारी को बतलाया कि इकबाल ने वैसे नहीं कहा था दश्त तो दश्त, ठीक है, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने वैसे नहीं है। आज भी वही ईमानी हमारा जो उसने फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया, जो हज़रात मुसलमान गए हैं या गैर मुस्लिम इंसानियत के हवाले से गए, अल्लाह उन्हें ईमान भी नसीब फरमाए। साथ साथ चलते चलते दुआ। तो मैं अपनी बात करने लगा हूँ, कोई सियासी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं अपने हिस्से की बात मैं जो वक्त समझता हूँ इंशाअल्लाह बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितने मुसलमान हमारे पाकिस्तान के गए हैं ये आम बंदे नहीं थे, ये वज़ीर आज़म साहब हैं, यही हमारे चीफ आर्मी साहब हैं, यही हमारे जज हैं, यही हमारे हुक्मरान हैं। वो अगर कैद में, हालांकि वो कैद में नहीं है, कैद में हम सब हैं। अगर समझ आइए तो अल्लाह करे बोल बहुत उसी, असल में आज़ाद तो वही है, वो कैद में नहीं है, कैद में हम सब हैं। मनसब की कैद में, किसी की ज़हनी सोच की कैद में, कोई किस मनफियात की कैद में है, कैद हम हैं। हकीकत में आज़ादी अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। तो मैं अपनी छोटी आवाज़ में हाथ बुलंद करके अल्लाह को गवाह बनाकर, आपकी आवाज़ है मेरी आवाज़, हम सब कहते हैं कि हमारे हुक्मरान मुसलमानों को, हम अपनों को कहते हैं कि उनके हक में आवाज़ बुलंद की जाए। फ़लस्तीन के इमदाद लेकर बेचारे और बेसहारे लोगों के लिए निहत्था होकर वो गए, असला और चीज़ें लेकर नहीं गए, वो एक आम आदमी बनकर गए मुसलमानों की इमदाद के लिए। अगर तुम जो बड़े बड़े अमन पार्टियां और अमन कायम करने वाले, कुत्तों बिल्लों के हकूक के आवाज़ उठाने वाले, आज वो सारे गूंगे हो गए, क्यों नहीं बोलते? क्या मुसलमानों का ये खून इंसान ये कोई रोबोट है? और जितने मुसलमान उनके साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। हाथ उठाओ अगर चाह सकने होते, हम जा भी सके अगर एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज, हम हमारी तन मन धन जान भी जाए, हम पुरअमन एहतजाज तय भी करने पर आए, हम इंशाअल्लाह करेंगे। और हम इधर भी बैठ कर एहतजाज करते हैं, इंशाअल्लाह करते हैं, सारे बोलो ठीक है। हमारी आवाज़ सुनो,
جائے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی یہ آواز ہے، اگر نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں۔ علامہ نے کہا تھا ایک دور میں کسی ہندوستان کو مخاطب کر کے، سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کے خون قتل غارت نہیں کر سکتے، نہ کرنے چاہیے۔ کرسیاں اس طرح سلامت نہیں رہتی، کرسی سلامت رکھنی ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اس کے احکامات کی پابندی کر کے لوگوں کے لیے باہر نکلا جائے، کرسی بھی سلامت رہتی ہے، نام بھی سلامت رہتا ہے، کام بھی سلامت رہتا ہے۔ اگر نہ بڑے بڑے بادشاہ گئے دنیا کی تھپیڑوں میں، ایسے تھپیڑے پڑے ان کو، نام مٹ گیا، کام مٹ گیا، خاندان مٹ گیا، نشان مٹ گیا، اور کئی فقیر ایسے آئے، صدیاں گزر گئی، کام بھی باقی ہے، نام بھی باقی ہے، نشان بھی باقی ہے، کردار بھی باقی ہے۔ بزدلوں کے نام نہیں چلا کرتے۔ ایک جملہ دیتا ہوں، بات ختم کر گیا۔ بزدلوں کے نام ہے، نشان اگر باقی رہتے ہیں تو بہادر لوگوں کے باقی رہتے ہیں۔ باقی آپ سیانے، اللہ آپ سب کو مجھے قرآنی حقائق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔